بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على النعم كلها، ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورہ لہب اور اس کے نزول کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو بات کہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ابو لہب کے بڑے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا. اس سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد عتیبہ نے ابو لہب نے دونوں کو مجبور کیا کہ تم ان دونوں کو طلاق دے دو. نکاح ہوا تھا، عروسی اور رخصتی اور وداعیگری نہیں ہوئی تھی، چنانچہ دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی. عتبہ نے تو خالی طلاق پر اکتفا کیا، کوئی گستاخی بے ادبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کی، اور اسی کی برکت سے آگے چل کر عتبہ کو ایمان نصیب ہوا. لیکن عتیبہ نے صرف طلاق پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بددعا نکل گئی تھی: اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما. چنانچہ واقعہ گزرا، سفر کے اندر تھا، بڑی حفاظت کرتا تھا باپ اپنے بیٹے عتیبہ کا. قافلے کے بیچ میں ٹھہرا رکھا تھا اسی ڈر سے کہ ہم سفر میں ہے، جنگل میں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، لہذا کسی طرح بچاؤ ہو جائے. مگر وہ بددعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی اللہ کے یہاں قبول ہو چکی تھی. شیر آیا اور ایک روایت کے مطابق سونگتے 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 بیچ میں پہنچا، عتیبہ کو پکڑا اور وہیں اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا. یہ انجام ہوا شان رسالت میں گستاخی کا. معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آج بھی آپ سے جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی بھی نام لیوا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نام لیوا ہے، مگر میں اور آپ اور پوری امت اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال سے، سنتوں کے مطابق زندگی سے، شادی اور غمی اور دیگر مواقع پر جب ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو یقیناً خوشی ہوتی ہوگی، یقیناً. اور جب ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرتے ہوں، ہمارا
ظاہر باطن سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. تو جیسے کہ باپ کے اوپر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کے اعمال باپ کے اوپر بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو باپ بھی اپنے بچوں کے اعمال سے خوش ہوتا ہے. اور برے اعمال ہوں، بری زندگی ہو اور لاپرواہی اور گناہ والی زندگی ہو تو باپ کی روح کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ ہم ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بدعمالیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں موجود ہے اللہ کا شکر ادا کریں، موجود نہیں ہے تو اس پر کبھی خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو، بلکہ ندامت ہو، توبہ ہو، استغفار ہو اور اللہ کے سامنے عزم ہو کہ انشاءاللہ یہ سنت جو بھی سنت ہو اس کو اپنی زندگی میں ضرور زندہ کریں گے. اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلے بھی نکاح ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی بہت سے نکاح ہوئے، گھروں میں بھی ہو گئے. اور الحمدللہ گھروں میں بھی نکاح ہونے کے بعد جیسے پہلے ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں رخصت ہو کر چلی جاتی تھیں، ابھی بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بھی گھروں میں نکاح ہوا چلی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے کوئی بہت بڑا قافلہ ضروری نہیں ہے، بہت بڑا ہال ضروری نہیں ہے. اور بہت ہی زیادہ پھر معاذ اللہ ہال کے اندر پھر جو خرافات ہوتی ہے اور جو وہاں سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، غیروں کے طریقوں کو جس طریقے سے اپنایا جاتا ہے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح ہوئے. اور اصل تعلیم اسلام کی یہی ہے، اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے کہ سادگی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق نکاح ہو جائے. تو ابھی اس زمانے کے اندر جو نکاح ہوئے ہیں اللہ کرے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیں اور ہمارے نکاح ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہونا شروع ہو جائیں. اس سے بہت زیادہ ٹینشنوں سے بھی نجات ملتی ہے اور بے پردگی سے بھی نجات ملتی ہے. ہماری وجہ سے جو شادی میں ہال میں شریک ہوتے ہیں ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ایک کی نہیں کئی لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے. بے پردگی ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا خرافات پیش آتی ہیں. تو اس کو پوری امت، پوری تمام کے تمام اہل ایمان اختیار کر لے کہ آئندہ بھی ہمارے نکاح ہوں اسی طرح ہوں گے سادگی کے ساتھ. تو انشاءاللہ کتنے الحمدللہ سنتوں کا احیاء ہو جائے گا اور سنت کے مطابق ہمارے نکاح ہے اور ہمارے دوسرے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو جو اصل اسلامی تعلیم تھی، یہ سادگی جو اصل اسلامی تعلیم تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونۃ. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم ٹینشن ہو اور سب سے کم آسانی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں مگر حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر تک نہیں کی. وہ تو بعد میں ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ اثرات نکاح کے معلوم ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نکاح کیا ہے. اب اس کے اوپر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کہ آپ نے شکایت کی کہ تم نے نکاح کر دیا، ہم کو بلایا بھی نہیں، دعوت بھی نہیں دی، بلکہ صرف یہ فرمایا اولم بلو بشاتین کہ نکاح ہوا ہے تو البتہ اس کے بعد نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے تو تم نکاح کے بعد ولیمہ کر لو، بس یہ ہوا. تو کتنی سادگی کے ساتھ حضرات صحابہ کے ہاں یہ عمل ہو جاتا تھا. نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی اس کے لیے راتوں کو جاگنا، نہ کوئی میٹنگیں کرنا اور نہ کوئی اتنے بڑے بڑے اختلاط. یہ سب کے سب شریعت کی خلاف باتیں تھیں. اللہ کریے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر جو ہمارے ہاں جو نکاح ہوئے ہیں مجبوراً نکاح ہوئے تھے لیکن ہم اس کو اب سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں، امت سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں داخل کر دے اور کم سے کم خرچ کے ساتھ، کم سے کم ٹینشنوں کے ساتھ اور کم سے کم غیروں کے عمل کو، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ہماری نکاح ہونا شروع ہو جائے. شادی ہو، غمی ہو اور دوسرے تقریبی ہوں، اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ ہو جائے.
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت پر عمل کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، خرچ بھی کم ہوگا، ٹینشن بھی کم ہوگا، اور انشاءاللہ بچے و بچیاں ہماری جو نکاح کے قابل ہیں آسانی سے عافیت کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہر ایک شخص، مرد ہو یا عورت، ہماری ماں بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، میں بھی اور آپ بھی سب محتاج ہیں، ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور سب کو موت آنے والی ہے۔ جتنا ہم سنتوں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اور ان سنتوں کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور حدیث میں اس کا وعدہ ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، اور بھی وعدے ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، جو ہو چکا اللہ اس کے اوپر ہم سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اور احکام کا احترام مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو عطا فرمائے۔ جو گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس پر اپنے فضل و کرم سے ہماری گرفت نہ فرمائے، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کر کے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔